الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معظم سامعین و ناظرین، آج خلاصہ تراویح کے 18ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری منزل 22واں پارہ مکمل ہے۔ ہم نے سورہ احزاب کا آغاز کیا تھا کل کی منزل میں، اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ہمارے گھریلو احکام کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھرانے، آپ کے اہل بیت کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں ذکر فرمائیں۔ ازواج مطہرات کا ذکر تھا جو 21ویں پارے کے آخر پہ شروع ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات حاضر ہوئے۔ اس کا کچھ شان نزول اس طرح ہے کہ مدینے کے حالات اب بہتر ہو رہے تھے، غزوات کی فتح ہوئی اور مال و دولت کی فراوانی آہستہ آہستہ ہو رہی تھی اور حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں وہ ویسی ہی صورتحال تھی۔ مدینے کی دیگر خواتین کو جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ وہ مالی طور پر سٹیبل ہو رہی ہیں، تو انہوں نے بھی مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور ہمارے اخراجات بڑھائے جائیں، ہمیں خرچہ زیادہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، تو حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے میرے ساتھ رہنا اور ایک ہے تمہیں اخراجات کا زیادہ طلب کرنا۔ میرے ساتھ ہے فقر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، اگر آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے ہو جاتے اور حضور کے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے آپ کو اختیار کر لو، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو، لیکن فیصلہ جلدی نہ کرنا، مشورہ کر لینا۔ انہوں نے اس کی حضور مشورے والی کون سی بات ہے، میں اپنے والدین سے اس بارے میں کیوں مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کروں گی۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کریں گے، تو تمام ازواج مطہرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں رہیں۔ ازواج مطہرات کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رتبہ، تمہاری شان عام خواتین کی طرح نہیں ہے، کہ جس طرح عام خواتین ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت سے نوازا ہے۔ اگر تم کوئی خطا کرتی ہو تو پھر اس پر پکڑ بھی سخت ہوگی، زیادہ گناہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا، اور اگر تم نیکی کرتی ہو تو اس کا اجر بھی اللہ کریم زیادہ عطا فرمائے گا۔ 22ویں پارے کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہیں گی اور اعمال صالحہ بجائے لائیں گی، ہم 2 مرتبہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے رزق کریم کا ہم نے تیار کیا ہوا ہے، یعنی ازواج مطہرات کو خصوصی پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حرم نبوی ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خصوصی شرف عطا فرمایا ہے، اپنی گفتگو کو اور اپنے رہن سہن کو آپ نے مناسب رکھنا ہے، اور زمانہ جاہلیت کی طرح جس طرح زیب و زینت کا اظہار ہوتا تھا، یہاں اس کا منع کیا گیا ازواج مطہرات کو، اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے حکم کیوں فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوی تم طہارت میں رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے اور ہر طرح کی تطہیر تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر کیا گیا اور ان سے نجاست کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ پچھلے پارے سے ازواج مطہرات کے ذکر سے لبریز ہیں اور ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، اس وجہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اہل البیت سے جو پہلا خطاب ہے وہ ازواج مطہرات کو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار استعمال فرماتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہن
اجمعین، سب کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ویسے تو اصول یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سسرال کی ہوتی ہے، اور اس وہ جو اہل بیت بنتی ہے وہ اپنے شوہر کی اہل بیت میں سے ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اختیار تھا کہ حضور نے اپنی بیٹی کو، اپنے داماد حضرت مولا کائنات کو اور اپنے نواسوں کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے چلتی ہے۔ اس سے ہمیں علم ہوا کہ ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ زہرا، آپ کا گھرانہ، یہ سب کا سب اہل بیت نبوی میں شامل ہے۔ حضرت عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں، اور جن کو حضور نے اہل بیت میں شامل فرمایا وہ سب اہل بیت نبوی کے افراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے خصوصی اختیار عطا فرمائے، اس میں یہ ایک اختیار کا یہاں بھی یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم فرما دے اور کسی کو، مومن کو، مومنہ کو کوئی حکم دے دے، پھر ان کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ حضرت زینب بنت جحش کا یہاں پر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ حضرت زید سے نکاح کر لیں۔ حضرت زینب جو حضور کی پھپھی کی بیٹی تھی، تو انہوں نے انکار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب تمہارا اختیار باقی نہیں رہا۔ حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کا کچھ عرصہ نکاح چلا، حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نکاح کریں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے اس کو حقیقی بیٹے کے احکام دیتے۔ تو جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر اس کا رد بھی کیا گیا اور حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت زینب جو حضرت زید کی مطلقہ تھیں، آپ ان سے نکاح کیجئے تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو یہاں پر بڑے باشگاف انداز میں بیان کیا گیا، اور وہ معروف آیت جو آیت ختم نبوت مشہور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاج ختم نبوت سجایا گیا ہے، اور حضور کے علاوہ کوئی بعد میں نبی آنے والا نہیں، اور ختم نبوت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا گیا، چمکتا ہوا چراغ اور روشن سورج بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہیں۔ یہاں اس کا بھی ذکر خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کا جو ذکر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو آیت درود ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ سورہ احزاب میں ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ نگاہ کرم رکھتا ہے، ہمیشہ نگاہ رحمت رکھتا ہے، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ ہم جیسے نکموں کو بھی یہ حکم ہوا کہ تم بھی یہ کرو تاکہ تمہاری بھی بگڑی بن جائے، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو تاکہ تمہاری زبان معطر ہو جائے، تمہارا لہجہ معمبر ہو جائے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے جلوں میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ درود بھیجنے والے پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و احترام کو بھی یہاں بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نکاح ہوا تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو بلایا، صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی۔ جو آخری چند صحابہ کرام تھے وہ کھانا کھا کر بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ یہ تشریف لے جائیں، صحابہ سارے چلے جائیں تاکہ آپ آرام فرما لیں، لیکن صحابہ کرام ادھر بیٹھے رہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ تمہارا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ تم اتنی دیر وہاں بیٹھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھا کرو، ان کے آرام کا خیال رکھا کرو۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایمان والوں کو سمجھائے گی۔
یہاں پر پردے کا حکم بھی بیان کیا گیا. آیت حجاب اس کو کہا جاتا ہے. سورہ احزاب کی یہ 59 آیا مبارکہ ہے، 59 نمبر آیا مبارکہ. فرمایا گیا محبوب اپنی ازواج کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور مومن خواتین جو ہیں، مومنین خواتین، ان کو بھی فرما دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں اوڑھ کے رکھا کریں تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے، یعنی ان کی پہچان اس اعتبار سے ہو سکے کہ یہ ایمان والی ہیں. منافقین پریشان کرتے تھے اور فرمایا کہ جب یہ پردہ لباس میں ہوگی تو پہچانی جائیں گی کہ یہ مومن خواتین ہیں اور کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ پردے کا حکم بھی بیان فرمایا گیا ہے. سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت سپردگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی امانت، اللہ تعالیٰ کی نیابت کی امانت، وہ حضرت انسان نے قبول کی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ امانتیں دینے کا سب سے پوچھا تھا کون اس کو قبول کرے گا. پہاڑوں سے پوچھا، دیگر چیزوں سے پوچھا، آسمان سے پوچھا، زمین سے پوچھا، سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. اور فرمایا انسان اس امانت کو قبول کرتا ہے، اور انسان نے اس امانت کو قبول کیا، اس نے جلد بازی سے کام لیا، اور جلد بازی کرتے ہوئے فوراً قبول تو کر لیا، لیکن اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرے. جب اس نے قبول کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کا بوجھ اس نے اٹھایا ہے، تو پھر اس کا خیال بھی رکھے اور اس کے پروٹوکول کو بھی فالو کرے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بار دیگر یہاں پر ذکر کیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی فضل عطا فرمائے تھے، یہاں ان کا ذکر ہے کہ ایک فضل یہ اللہ نے عطا فرمایا، ان کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا. وہ پہاڑوں کو آواز دیتے، پہاڑوں آ جاؤ میرے ساتھ، پرندوں آ جاؤ اور میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر، پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موڑ دیا تھا، نرم کر دیا تھا. وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور وہ ایسے ہو جاتا جیسے بالکل نرم سی چیز ہے، اور آپ جو چاہتے اس سے بنا لیا کرتے تھے. یہاں ان کا ذکر بھی کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا. ہم نے سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر پڑھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر تیزی سے سفر کرتے تھے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کہ وہ حیرانگی ہوتی تھی کہ اس وقت کتنی تیزی سے آپ جو ہے وہ سفر فرما لیا کرتے تھے. اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو مسخر فرما دیا تھا، اور تانبے کا چشمہ آپ کے لیے جاری فرما دیا تھا، اور جنوں کو آپ کے تابع بنا دیا تھا. آپ جنوں سے کام لیا کرتے تھے اور وہ آپ کے حکم پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ سبا میں ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور پہلے جو انبیاء کرام آتے رہے وہ ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا. کوئی کسی قوم کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، اور ان کے جو وقت تھے وہ بھی محدود تھے، زمانے بھی محدود تھے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ کی بھی حد ختم ہو گئی. اب آپ بالکل قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے دن بھی آپ کی نبوت کا جھنڈا لہراتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی وسعت اتنی ہے کہ آپ تمام کائنات کے نبی ہیں. آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، چرند پرند نباتات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی آپ نبی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف تمام کا نبی نہیں بنایا. حضور نے فرمایا نا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے میں سب کا نبی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبوت ہی آپ کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کا ہم سورہ انبیاء میں ذکر پڑھائے ہیں. سورہ فاطر آج کی منزل کی آخری سورہ مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا ہم نے فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کے پر جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی جسمانی طور پر اور رزق کی حالت میں، اور اس کائنات کے اندر مختلف طرح کی، انسان کو وہ یاد دلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن نعمتوں سے نوازا ہے،
سو تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر خیر میں بھی ان کو یہی کہا گیا تھا کہ شکر کرو. قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہیں. یعنی اللہ کی نعمتیں تو ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان بہت زیادہ اور ان گنت نعمتوں پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں. شکر ساری عمر بھی کرتے رہیں تو پھر بھی نعمتیں زیادہ ہیں، شکر قلیل ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ تو شکر کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں اپنے دست قدرت میں رکھیں اور فرمایا کہ جو شخص عزت چاہتا ہے وہ یہ جان لے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت لوگوں سے مانگنے سے عزت نہیں آتی، اور عزت کی بھیک مانگنے سے عزت نہیں آتی. عزت والے کام کرنے سے عزت آتی ہے. عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عزت ہے، اور عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے. جس کو اللہ عزت عطا فرما دے اصل میں عزت وہی ہے. اسی لیے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے. کوئی اس سے استفسار بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے اگر تم ڈرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں علم کی ضرورت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اصل میں خشیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو علماء ہیں. یہاں اس کی تفسیر میں ہمارے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم سے مراد علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے، کیونکہ صرف علم لفظوں کا علم حاصل کر کے اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا جب تک کہ انسان اپنی روح کو پاکیزگی عطا نہیں کرتا اور اپنے قلب کو طہارت عطا نہیں کرتا. یہی وہ علم ہے کہ جس سے اللہ کی خشیت آتی ہے اور اللہ کا ڈر آتا ہے، علم ظاہر بھی ہو اور علم باطن بھی ہو. سورہ فاطر اپنے اختتام کو پہنچی. سورہ یاسین کا اگرچہ آغاز آج کی منزل میں ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کل کی منزل میں سورہ یاسین کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی نورانیت ہم سب کو نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اور قرآن سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ملاقات ہوگی اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.